اللہ الرحمن الرحیم معطا امام محمد۔ اگلی جو ہمارے پاس حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر 5، ہم لوگ پڑھے تھے وضو کے بارے میں، وضو کا معنی اور وضو کی جو شرائط تھیں یا وضو کے جو فرائض وغیرہ تھے یا اس کی فرضیت کا جو حکم تھا وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ آج جو ہم لوگ پڑھیں گے اس میں ہے وضو کا طریقہ۔ اخبرنا مالکن کہ ہمیں مالک نے خبر دی ہے اور ہمیں عمر بن یحییٰ بن عمارہ بن ابی الحسن مازنی نے خبر دی ہے ان ابی ہی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، انہو کہ بے شک سمع انہوں نے سنا، جدہ اپنے دادا ابا حسن ابو حسن کو یسألو کہ وہ سوال انہوں نے کیا عبداللہ بن یزید بن عاصم، عبداللہ بن یزید بن عاصم سے، وکانا اور وہ تھے من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے صحابی عبداللہ بن زید بن عاصم سے جو یحییٰ ہیں ان کے دادا ابو حسن نے یہ سوال کیا تھا۔ قالا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی انہوں نے عرض کی کہ حل تستطیع، کیا آپ استطاعت رکھتے ہیں ان ترینی، یہ کہ آپ ہمیں دکھائیں کیفا کیسے کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع، وضو کیا کرتے۔ قال عبداللہ بن زید نے کہا نعم، جی ہاں۔ فدعا، پس انہوں نے منگوایا بودوء، وضو کا پانی۔ اب دیکھیں یہاں پر واؤ پر زبر ہے تو یہاں سے مراد وضو کا پانی ہوگا، ٹھیک ہے، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا۔ فافرغ، پس انہوں نے اس کو ڈالا علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں پر۔ فغسل یدیہ، پس انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، مرتین، دو مرتبہ۔ ثم پھر مدمدہ، انہوں نے کلی کی۔ ثم پھر غسل وجہہ، پھر انہوں نے دھویا اپنے چہرے کو، ثلاثاً، تین مرتبہ۔ ثم پھر غسل، دھویا یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی المرفقین، کوہنیوں تک، مرتین، دو مرتبہ۔ ثم مسح، پھر انہوں نے مسح کیا، من مقدم رأسہ، اپنے سر کے آگے سے، حتی یہاں تک کہ ذہب بہما، وہ ان دونوں کو لے گئے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو لے گئے، الی قفاہ، اس کی آخر تک، اس کی انتہا تک۔ ثم پھر ردہما، پھر ان دونوں کو لوٹایا، الی المکان، اس جگہ پر، الذی، وہ جو منہ، اس سے بدأ، انہوں نے ابتدا کی تھی، یعنی جہاں پر انہوں نے مسح کرنے کی ابتدا کی تھی پیچھے سے پھر واپس اسی جگہ پر لے کر آئے۔ ثم پھر غسل، انہوں نے دھوئے رجلیہ، اپنے دونوں پاؤں۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ھذا حسن، یہ بہتر ہے، والوضوء، اور وضو کرنا، ثلاثاً، تین مرتبہ، افضل، وہ زیادہ افضل ہے، والاثنان، اور دو مرتبہ کرنا، یجزئان، وہ جائز ہے، والواحدۃ، اور ایک مرتبہ کرنا، اذا اسبغت، کہ جب اچھی طرح وہ دھو لے، یعنی اچھی طرح وضو کر لے، تجزئ، تو کافی ہوگا، جائز ہوگا، ایدن، اسی طرح سے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے جو امام محمد نے یہاں پر نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کرنا جو ہے وہ، یعنی اگر اس سے سارے اعضاء جو ہے وہ اچھی طرح سے دھل جاتے ہیں اور کامل وضو ہو جاتا ہے تو بہتر ہے ایک ہی دفعہ کر لے، ورنہ دو دفعہ اگر کرے گا تو وہ بھی بہتر ہوگا، لیکن تین دفعہ کرے گا تو وہ زیادہ افضل ہوگا، کہ اس میں کوئی بھی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو۔ اب اس کی جو وضاحت صاحب ہدایہ نے لکھی ہے، کہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ وضو میں دھونے والے اعضاء کو 3 مرتبہ تک دھونا سنت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات وضو کے دوران ان اعضاء کو ایک مرتبہ دھویا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ وضو ہے جس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نماز قبول کرتا ہے۔ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران ان اعضاء کو 2 مرتبہ دھویا اور ارشاد فرمایا کہ اس طرح وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا کرتا ہے، اور بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا اور اس سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کا طریقہ یعنی وضو ہے، تو جو شخص اس سے زیادہ مرتبہ وضو کرے گا، یعنی ایک ہی وضو کے درمیان ان اعضاء کو 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئے گا، تو وہ ظلم و زیادتی کا مرتکب ہوگا۔ تاہم یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو 3 سے زیادہ مرتبہ وضو کرنے کو سنت سمجھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ تینوں طرح سے دھونے میں، چاہے کوئی شخص ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو، منہ کو اور پاؤں کو دھو لے، چاہے 2 مرتبہ دھوئے، چاہے 3 مرتبہ، تینوں کے بارے میں احادیث مبارکہ جو ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کسی نے ایک دفعہ میں ہی اچھی طرح سے دھو لیا کہ کوئی جگہ خشک باقی نہیں رہی، تو اس کے لیے وہ وضو بھی بہتر ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وضو کی موجودگی میں نماز قبول کرتا ہے، یعنی اگر اس کا وضو صحیح ہو گیا تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ 2 مرتبہ اگر وہ دھوئے گا تو اس کو دگنا اجر ملے گا، کہ اگر ایک دفعہ میں اس کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ بھئی پہلی دفعہ میں ایسا نہ ہو کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو تو اس وجہ سے دوسری دفعہ بھی دھو لیا تو دگنا اجر ہو گیا، کہ ایک جگہ پہ اگر 2 دفعہ پانی بہہ جائے گا تو وہ زیادہ اجر ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ اگر وہ دھوئے گا تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور انبیاء کی سنت قرار دیا ہے، کہ گویا 3 مرتبہ ایسا کرنا تو وہ سنت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی 3 سے بھی زیادہ مرتبہ دھوتا ہے تو یہ کوئی مکروہ یا غلط عمل نہیں ہے، لیکن ہاں ان چیزوں میں بعض علماء نے اس چیز کی تصریح کی ہے کہ 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا اگر کوئی
کہتا ہے نا کہ یہ سنت ہے یا یہ جو ہے وہ ان درجات میں آتا ہے سنت یا واجب وغیرہ کے درجے میں 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا، تو پھر یہ غلط طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ، اس کو کہا گیا ہے، اس کو ظلم کہا گیا ہے، اس کو زیادتی کہا گئی ہے کہ حضور نے جو سنت بتائی اس میں اضافہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ سنت ہے۔ تو اگر ویسے 3 سے زیادہ مرتبہ کوئی شخص دھو لیتا ہے اس غرض سے کہ اس کی کوئی جگہ خشک رہ گئی تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ابن حمام لکھتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے 3 مرتبہ دھونے کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ وضو کے دوران سر کے مسے میں تکرار نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہاں پر لفظ آیا دھونا دھونا دھونا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سر کا مسح کرتے ہیں نا، اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ہم اس کو دھوتے تو نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کہ سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کرنا جو ہے وہ درست ہوگا۔ اور ہاں اس کے بارے میں جو ائمہ کا اختلاف پایا جاتا ہے وہ آپ نے اصول الشاشی میں بھی بڑی تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ اختلاف صرف اس چیز کا ہوتا ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جو سر کا تہائی حصہ ہوتا ہے اس کو گیلا کر لینا کافی ہو جاتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں اگر پورا سر جو ہے وہ اس طرح سے گیلا کر لے گا تو اس صورت میں یعنی پورے سر کو، تو وہ صورت میں سنت ہو جائے گا، یعنی پورے سر کو مسح سے گھیر لینا یہ سنت کہلائے گا اور تہائی حصہ جو ہے وہ فرض قرار دیا جائے گا۔ اچھا، بعض اہل علم کے نزدیک پہلی مرتبہ کہتے ہیں، یہاں پر اب 3 دفعہ دھونے کا ذکر آیا نا، تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ دھونا جو ہے وہ فرض ہے، دوسری مرتبہ دھونا سنت کے حکم میں آ جائے گا، یعنی اگر وہ 2 مرتبہ دھوتا ہے اور اگر 3 مرتبہ دھوئے گا تو اس کو تکمیل کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی کامل وضو کے لیے کہا جائے گا کہ بھئی تیسری دفعہ دھو لیا تو اس کا کامل وضو ہو گیا۔ اور بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ تو فرض ہے اور دوسری اور تیسری مرتبہ جو ہے وہ سنت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی دفعہ میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ دھونا تو سب کے نزدیک فرض ہے، لیکن دوسری اور تیسری مرتبہ میں تھوڑا سا کچھ کا اختلاف آ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ دھونا سنت ہے اور تیسری مرتبہ دھونا جو ہے وہ تکمیل کے لیے ہوگا، یعنی مستحب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں دوسری اور تیسری دونوں مرتبہ دھونا جو ہے وہ سنت کے حکم میں ہو جائے گا، جبکہ بعض نے پہلی مرتبہ کو فرض قرار دیا ہے، دوسری کو سنت اور تیسری مرتبہ دھونے کو نفل قرار دیا ہے۔ شیخ ابو بکر اسقاف فرماتے ہیں کہ تینوں مرتبہ دھونا فرض ہے، اور اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے طویل قیام یا رکوع کر لیا جائے تو وہی رکوع یا قیام فرض ہوں گے، یعنی اس میں وہ کہتے ہیں مثال وہ یہ دے رہے ہیں، ابو بکر اسقاف کہتے ہیں کہ تینوں مرتبہ دھونا ہی فرض کے حکم میں ہی ہوگا۔ اور وہ کس طرح سے ہوگا کہ دیکھیں جب ہم پر سجدہ فرض ہوتا ہے، ہم پر جو ہے وہ رکوع فرض ہوتا ہے، ہم پر قیام فرض ہوتا ہے، تو اگر ہم چاہیں تو قیام کو جتنا مرضی لمبا کر دیں، قیام تو قیام ہی کہلائے گا نا، ہم اس کی مقدار صرف لمبی کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ اس کی ہم مقدار کو بڑھا رہے ہیں، 2 سے 3 مرتبہ میں کر رہے ہیں، تو تینوں مرتبہ میں وہ فرض کے ہی حکم میں رہے گا، صرف یہ تھوڑا سا طویل ہونے کا حکم میں چلا جائے گا۔ ابن حمام مزید لکھتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے جو تیسری حدیث نقل کی ہے، یعنی یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا طریقہ ہے، یہ والی جو حدیث نقل کی ہے وہ ان الفاظ میں منقول نہیں ہے، تاہم اس مفہوم کو کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایت کیا ہے، جس سے کہ دارقطنی نے اسے حضرت ابن عمر کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس کی سند میں مسیب بن واضح نامی راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اسے حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں زید نامی راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ قطنی نے اس روایت کو ایک اور سند کے ہمراہ حضرت زید بن ثابت سے نقل کیا ہے اور اس کی سند میں علی بن حسن نامی راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں حدیث ایک ہمارے سامنے آ رہی ہے لیکن اس کی 3 روایتیں ایسی آ رہی ہیں جو تینوں ضعیف ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک حدیث کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ کوئی دوسری حدیث ایسی آ جاتی ہے اسی درجے کی یا اس سے بہتر درجے کی جو اس کو قوی کر دیتی ہے، تقویت دے دیتی ہے، تو گویا جب ایک ہی حدیث کے بارے میں 3 طرح ایسے روایات ہمارے سامنے آ گئی ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ قوی تک یعنی اس کو تقویت مل جائے گی، یہ قوی ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت عمر بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے۔ اب یہاں پر دونوں ہاتھ جو دھونے ہیں وہ برتن کے اندر نہیں دھو لینے، الگ سے دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دونوں بازو 3 مرتبہ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور شہادت کی انگلی کو کان میں ڈال کر کان کے اندر کا اور انگوٹھے کے ذریعے کان کے باہر والے حصے کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے اور پھر ارشاد فرمایا یہ ہے وضو کا طریقہ، جو شخص اس میں اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا وہ غلط کرے گا۔
اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ ظلم و زیادتی کرے گا، نسائی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ غلط، ظلم اور زیادتی کرے گا۔ تو محدثین نے کہتے ہیں اس روایت کے الفاظ نقل کرنے میں کچھ اختلاف کی، یعنی آخر کے جو الفاظ ہیں ان میں تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے، اور محققین نے اس روایت کو صحیح قرار دینے میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے، اس لیے مصنف صاحب ہدایہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تمام الفاظ کو معنوی اعتبار سے آپ کی طرف منسوب کر کے یہاں پر نقل کر دیا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں مصنف پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اس روایت کو کسی ایک صحابی کی طرف منسوب نہیں کیا، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس راوی نے یہ الفاظ بولے ہیں، اس راوی نے یہ بولے ہیں، اس مطلب ہر راوی کا انہوں نے الگ الگ ذکر کر دیا ہے، تو گویا انہوں نے صرف ایک کی طرف تمام باتوں کو منسوب نہیں کیا بلکہ الگ الگ کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس کے مفہوم کے طور پر یہاں پر حدیث جو ہے وہ روایت کر دی ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں کوئی بھی مواخذہ یا اعتراض وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ 3 مرتبہ دھونا جو ہے وہ سنت کے حکم میں ہوگا، اور 3 مرتبہ سے زیادہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو سنت نہیں سمجھ سکتا، اگر 3 سے زیادہ وہ اس کو سنت سمجھے گا تو پھر یہ غلط ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم لوگوں نے پڑھ لیا وضو کا طریقہ، اب یہاں پر جو تیسری دفعہ والا حکم ہے نا، اگر ہم اس کے بارے میں دیکھیں تو آپ نے بہت ساری وضو کے بارے میں روایات پڑھی ہوں گی، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، صحابہ سے پوچھا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے دروازے کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو اور وہ 5 مرتبہ دن میں اس میں غسل کرتا ہو، تو حضور پاک صحابہ کرام نے یہ عرض کی تھی کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بالکل 5 نمازوں کا حال بھی اسی طرح سے ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ وضو کرے اور کامل وضو کرے تو اور اس کے بعد نماز ادا کرے تو اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی نہیں ہوتی، صغیرہ گناہوں کی اس کے بارے میں ہم پڑھا تھا کہ مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ وضو کی فضیلت کے بارے میں بھی آ جاتا ہے کہ 2 سے 3 مرتبہ اگر کوئی شخص کرے گا تو گویا یہ کامل وضو کے حکم میں چلا جائے گا، تکمیل کے لیے ہو جائے گا، اور اس سے وضو کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر وضو کے بارے میں کوئی بھی احادیث مبارکہ آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ اس چیز کو یہاں پر روایت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو کی فضیلت میں یا وضو کا طریقہ جب آپ لکھیں کوشچن آئے تو اس کے بعد کوئی ایک آدھ حدیث۔ اچھا یہاں پر جو ہے وہ حدیث نمبر 8 ہمارے پاس موجود ہے، چونکہ یہ اسی ٹاپک سے تھوڑی سی ریلیٹڈ آ جاتی ہے، یا اگر الگ سے بھی کوشچن آ جائے کہ وضو کی فضیلت کے بارے میں کوئی احادیث مبارکہ تحریر کریں تو آپ یہ والی تحریر کر سکتے ہیں، اور اسی کی تشریح میں اور بھی آپ نے جو پڑھی ہیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو نہر والی بتائی، اسی طرح سے اور بھی اگر آپ کو کوئی ذہن میں ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اخبرنا مالکن کہ ہمیں مالک سے خبر پہنچی ہے اور ہمیں جو ہے وہ نعیم بن عبداللہ مجمر سے جو ہے وہ خبر پہنچی ہے انہو سمع کہ بے شک انہوں نے سنا ابا ہریرہ ابو ہریرہ سے یقولو کہ وہ بیان فرماتے تھے من تودع جو کوئی وضو کرے فاحسن پس بہتر طریقے سے وضوءہ اس کا وضو ہو، ثم پھر خرجہ وہ نکلے عامدن ارادہ کرتے ہوئے، عامدن ویسے جان بوجھ کر کہتے ہیں تو جان بوجھ کر کوئی ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، وہ کسی جان بوجھ کر ارادہ کر کے نکلتا ہے الی الصلاۃ نماز کی طرف، فہو فی صلاۃ پس وہ نماز میں ہی شمار ہوگا، ما کان یعمد جب تک اس کا وہ ارادہ رہے گا، وانہ اور بے شک تکتب لکھا جائے گا لہو اس کے لیے باحدی ایک کے بدلے میں خطوتئی ہی اس کے دونوں قدموں میں سے ایک کے بدلے میں حسنۃ نیکی لکھی جائے گی، وتمحا عنہ اور مٹا دی جائے گی اس سے بالاخرى دوسرے کے بدلے میں سیئۃ برائی، یعنی وہ جب قدم چل کے جائے گا تو جب پہلا قدم اٹھائے گا تو نیکی لکھی جائے گی، دوسرا قدم اٹھائے گا تو اس کی برائی مٹا دی جائے گی، اسی طرح سے وہ جتنے قدم چلتا جائے گا تو ہر قدم میں سے پہلا جو قدم اس کا اٹھتا جائے گا اس کے بدلے نیکی ہوتی جائے گی، اور دوسرا جیسے جیسے اٹھتا جائے گا اس سے برائی مٹتی جائے گی۔ فإن سمع پس اگر سنے احدکم تم میں سے کوئی ایک الاقامت اقامت، یعنی وہ نماز کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے اور اسے یہ آواز آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی اقامت جو ہے وہ یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس وقت اقامت کہی جاتی ہے نا، جو اذان کے ہی الفاظ جس طرح سے ہوتے ہیں وہ کہے جاتے ہیں، وہ کہے جا رہے ہیں، کہتے ہیں فلا یسعى بس وہ نہ دوڑے، یعنی دوڑ کے نہ جائے، آہستہ سے چلتے چلتے وقار کے ساتھ، بس یہ کہ تیز قدم چلتے ہوئے وہ جائے۔ فإن أعظمكم پس بے شک تم میں بہت زیادہ اجرن اجر ہے، ابعدکم کہ تم میں سے دور ہو دارن جس کا گھر، قالوا انہوں نے عرض کی یعنی لوگوں نے عرض کی کہ لما کیوں یا ابا ہریرہ یعنی جس کا گھر زیادہ دور ہوگا اس کے لیے زیادہ اجر کس طرح سے ہے، تو قال آپ نے فرمایا من اجلی گھڑی سے یا وقت سے، کثرت الخطا زیادہ قدموں یعنی زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے اس کو جو وقت درکار ہوگا، زیادہ وقت لگے گا تو اس سے جو ہے وہ اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔